بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا؟ آخر وہ ایسا کیا مسئلہ بنا جس کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں کی کہانی کی مکمل حقیقت کو جاننے کے لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے آئے ہو تو پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دو اور پھر چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کرتے جانا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بنی نوع انسان کو تخلیق فرمایا اور اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں اور مختلف شکلوں میں انسان کو ہدایت بھی فراہم کی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو فرشتوں کے ذریعے ہدایت فراہم کی، تو کبھی خواب کے ذریعے انہیں ہدایت فراہم کی، تو کبھی اللہ تعالیٰ نے خود نبیوں سے ہم کلام ہو کر انہیں ہدایت فراہم کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کے بعد اس کو ختم کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے لیے ایک کتاب کو مقرر فرمایا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ایک روشن دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے اندر ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں کا تذکرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے نہ صرف ایک روشن دلیل ہے بلکہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شیطان کو انسان کا کھلا کھلم دشمن بھی قرار دیا ہے، اور پھر شیطان کی اپنی آدم پر حملہ کرنے کا تذکرہ بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے جو قتل کیا گیا تھا وہ اس بنا پر قتل ہوا کہ شیطان نے ایک بھائی کو ورگلا کر دوسرے بھائی کو قتل کروا دیا تھا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ اس پر قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پھر وہ اپنے بھائی کو کہنے لگا کہ خدا پرہیزگاروں کی ہی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ پھر حابیل نے قابیل سے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنی تلوار اٹھائے گا تو میں تم پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ مجھے اس دو جہانوں کے مالک سے ڈر لگتا ہے۔ پھر حابیل نے قابیل سے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے نہ رنگو اور اپنے آپ کو جرم میں گرفتار نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظالموں کے لیے سخت سزا ہے۔ لیکن قابیل جو کہ شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا، پھر اس نے غصے میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو حکم دیا کہ جا کر وہ زمین کو کورے دے، تاکہ قابیل کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کو دفن کر سکے۔ جب قابیل نے زمین کو کریدتے ہوئے کوے کو دیکھا تو وہ پشیمان ہوا، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہوا کہ اس کوے کے برابر ہوتا تو میں اپنے بھائی کو زمین کے اندر چھپا دیتا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں صبح کو دو بچے پیدا ہوتے جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی، اور شام کو بھی دو بچے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صبح پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی شام کو پیدا ہونے والے لڑکے سے کرا دیتے، اور شام کو پیدا ہونے والے لڑکی کی شادی صبح پیدا ہونے والے لڑکے سے کراتے۔ جب قابیل نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی بہن سے ہی شادی کرے گا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ تم اپنی بہن کی شادی حابیل سے ہونے دو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو حابیل نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے ریوڑ میں سے سب سے موٹی تازی بکری کو قربان کیا، جبکہ قابیل نے حابیل کے مقابلے میں چھوٹی موٹی قربانی پیش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا جبکہ قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ جب قابیل نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو وہ طیش میں آ گیا اور وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میں تجھے
कत्ल कर दूंगा और मैं तुझे सिर्फ एक ही सूरत में छोड़ सकता हूँ, अगर तू मेरी बहन से शादी करने से इनकार कर दे। तो इस पर हाबील ने काबिल से कहा कि अल्लाह ताला परहेजगारों को पसंद फरमाता है, मैं वही करूँगा जो मेरे रब का हुक्म होगा। हजरत अबू जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हाबील और काबिल ने कुर्बानी पेश की तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर मौजूद थे। तो काबिल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने हाबील के लिए दुआ की है, इसीलिए उसकी कुर्बानी कबूल हुई है। और फिर काबिल ने अपने वालिद से कहा कि आपने हाबील के लिए दुआ की जबकि मेरे लिए दुआ ना की, यही वजह है कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। कुर्बानी के दूसरे दिन ही जब हाबील बकरियां चराने के लिए जंगलों में गया तो वापस ना आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसकी फिक्र होने लगी तो उन्होंने काबिल को भेजा कि जाकर हाबील का पता करे। जब काबिल जंगल में पहुंचा तो हाबील बकरियों समेत वापस आ रहा था। तो कुर्बानी वाली बात पर दोनों में लड़ाई हो गई और काबिल ये कहने लगा कि तुम्हारे लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी हमारे वालिद ने दुआ की और यही वजह है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई। ये कहते ही काबिल को गुस्सा आया और उसने छुरा उठाया और हाबील के सर पर दे मारा। बाज़ रिवायात के मुताबिक काबिल ने हाबील को पत्थर से मारा जिसकी वजह से वो वहीं पर ही मर गया। एक और रिवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि काबिल ने अपने भाई हाबील को गला दबा कर मारा। और बाज़ रिवायात में ये भी देखने को मिलता है कि काबिल ने अपने मुंह से काट काट कर हाबील को वहीं पर ही मार दिया जब हाबील वहाँ पर सोया हुआ था। इस दुनिया के कायम होने के बाद और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद ये दुनिया में होने वाला पहला कत्ल था जो एक भाई ने दूसरे भाई का किया था और ये दोनों बेटे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ही थे। काबिल के इस कत्ल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तोड़कर रख दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रोते रहते थे और अपने बेटे को याद फरमाते रहते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस कदर रोते कि आपकी हालत ही बिगड़ जाती। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब्र अता फरमाया। ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच किया होगा। ऐसे ही इस्लामिक वाकयात को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना है। और अगर वीडियो में कहीं पर मुझसे गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मेरी इस्लाह जरूर कर देना।